بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. اس سے قبل ہم نے جو ہے 264 آیتیں جو ہے میں آپ کو ترجمہ تفسیر جناب سید ذیشان نظر جوادی صاحب ان کی جو تفسیر ہے اس میں سے پیش کر چکا ہوں. اب یہ ہے 265 سے 269 جن آیتوں کی کا ترجمہ تفسیر اور جو ہے اس کے بعد تشریح یہ سب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اور ان آیتوں کی پہلے تلاوت ہوگی. تلاوت کے لیے جناب قاری عبدالباسط صاحب کی آواز کو میں نے آپ کی سماعت کے لیے چنا ہوں. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں. اور اس کے علاوہ میرا جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پچھلے بھی پوری تفاسیر سننے کو مل سکیں گی انشاءاللہ. تلاوت سماعت فرمائیے جناب. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 کا ترجمہ سنیے. اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرض سے خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس فصل کو دگنا بنا دے. اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے اور اللہ تمہارے اعمال کی نیتوں سے خوب باخبر ہے. اب تفسیر میں آیت نمبر 265 کی یہ جو جملہ سے یوں شروع ہوتا ہے اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرض سے خرچ کرتے. اس آیت کے جملے پہ جناب جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں ریاکار، منت گزار، ایذا رساں کافر ان افراد کے انفاق کا تذکرہ کرنے کے بعد اب صاحبان ایمان و عقیدے کے انفاق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی مثال اس باغ کی ہے جس کی زمین نہایت درجہ پاکیزہ اور زرخیز ہو اور ہلکی بارش سے بھی پیداوار ہو جائے اور تیز بارش سے بلا فصل بھی پھل پیدا ہو سکے. انسان کی سخاوت ایک طرح کی بارش کرم ہے اور جیسی بارش ہوگی ویسی پیداوار ہوگی. کھجور اور انگور کا تذکرہ صرف بطور مثال ہے ورنہ تمام ثمرات اور پھلوں کی مثال سمجھی جا سکتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 میں تشریح میں تثبیت جو لفظ ہے اس کے بارے میں آپ تشریح کرتے اپنے نفس کو کار خیر کے لیے آمادہ کرنا. یہ من لام کے معنی استعمال ہوا ہے. اسی آیت میں 265ویں آیت میں جو ہے جنت یا گھنے باغ کو کہا جاتا ہے جس میں خالی جگہ نظر نہ آئے. وہ بلندی کا نام ہے جہاں درخت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. تل معمولی بارش کا نام. آسا تیز جھکڑ کی ہوا جس کا سلسلہ زمین سے آسمان تک قائم ہو. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 کا ترجمہ سنیے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں، ان میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور آدمی بوڑھا ہو جائے، اس کے کمزور بچے ہوں، اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے؟ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں یہ جو جملہ ہے، یہ پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے، یہ اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں یہ خاص تنبیہ ہے کہ اگر انسان ضعیفی میں صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اموال کی بربادی پسند نہیں کرتا تو عمل کرنے کے بعد جب نتائج حاصل کرنے کا وقت آ جائے تو اپنے عمل کو احسان جتا کر یا اذیت دے کر برباد نہ کرے، ورنہ اس کے بعد دوبارہ عمل کرنے کا امکان نہ رہ جائے گا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اب سورہ بقرہ کی 266 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آنکھ بند کیے بغیر چھوگی بھی نہیں. یاد رکھے خدا سب سے بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا بھی ہے. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں یہ جو ہے اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ پوری آیت کی شروع کا جو پہلا جملہ ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں نیت کے بعد اصل مال کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ صرف نیت کی پاکیزگی ہی کافی نہیں، مال کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور کسب و کار یا پیداوار سب میں سے راہ خدا میں انفاق ہونا چاہیے. شیطان مستقبل کا خوف دلا کر بخل کی دعوت دیتا ہے، لیکن مسلمان کو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے کہ دنیا خراب بھی ہو گئی تو آخرت بہرحال محفوظ رہے گی، اور پروردگار کے لیے بہرحال ہلاکت اور موت نہیں ہے. ابھی اسی تشریح میں خبیث طیب کے مقابلے میں وہ مال جو پاکیزہ بھی نہ ہو اور اچھا بھی نہ ہو. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 کا ترجمہ سنیے. شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے. خدا صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی. یہاں تشریح میں یہ لفظ ہے الشیطان یعیدکم، اس میں آپ فرما رہے ہیں یہ وعدہ و عید کے معنی میں ہے کہ انفاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فخر و فاقے سے ڈراتا ہے. فخر کے معنی کمر ٹوٹ جانے کے ہیں اور فحشاء کے معنی بخل کے ہیں.
عام طور سے قرآن مجید میں فحشہ زنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 اس کا ترجمہ سنیے۔ وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور اس بات کو صاحبان عقل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں یہ جو جملہ ہے، وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اس کے بارے میں تفسیر آپ دے رہے ہیں۔ حکمت مستحکم اور حکیمانہ قول و عمل کا نام ہے۔ انفاق کے احکام بیان کرنے کے بعد اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو کام بھی انجام دو اس میں استحکام ہونا چاہیے۔ برسات میں بہہ جانے والے باغ اور ادنا فساد نیت سے برباد ہو جانے والے عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہر عمل کو عقل و منطق اور ایمان و کردار و اخلاص کی بنیادوں پر مستحکم ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اور استحکام پیدا ہو جائے تو اس میں خیر کثیر پیدا ہو جاتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے بھی عقل و منطق درکار ہے۔ آیت نمبر 269 میں جو لفظ ہے وہ میں یؤت الحکمہ، اس میں آپ لکھیں ہر وہ قول یا عمل جس میں استحکام پائے جاتے اور صرف ہوائی نہ ہو۔ رضا الہی اور کمالات کو نفس میں ثابت بنانا، اور اس بنیاد پر من فی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نیز آیت 268 کے ذیل میں مولائے کائنات کا یہ ارشاد گرامی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پریشانی میں انفاق کرو تاکہ پریشانی سے نجات حاصل ہو۔